أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے روزے کے احکام بیان فرمائے، اور ان احکام کے اندر کچھ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ نے رمضان المبارک کے دنوں میں کچھ روزے چھوڑنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ بیمار ہے تو ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھے، سفر میں ہے تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے، بلکہ بعد میں جب صحت ہو، جب واپس آ جائے تب روزے رکھے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کو اللہ جل جلالہ نے بیان بھی فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم جو تمہیں دیا ہے تاکہ تمہیں آسانی ہو، تمہاری آسانی ہم چاہتے ہیں، ہم تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہی آدمیوں میں، بیمار آدمیوں میں عورت ہے کہ جب اس کے حیض کے ایام آتے ہیں، ان دنوں کے اندر یہ عورت بیمار شمار ہوتی ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے روزے بعد میں، رمضان المبارک کے بعد میں رکھے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو حاصل کر کے رمضان المبارک کے بعد روزے رکھے گا تو اللہ پاک اس کو رمضان المبارک کا پورا ثواب دیں گے، اجر پورا ملے گا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فضیلت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کے ساتھ اگر انسان چھوڑتا ہے اور رمضان المبارک کے بعد عام دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس کو اجر پورا ملے گا۔ کیوں کہ اس کو رخصت اللہ جل جلالہ نے دی تھی۔ عورت کے جو ایام خاص ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا اجر ہوگا، روزہ رکھنے سے گناہ ملے گا اور روزہ نہ رکھنے میں اجر اور ثواب ہوگا۔ اور پھر دوبارہ جب اگلے رمضان دنوں کے اندر بعد رمضان کے روزہ رکھیں گی تو ان کو اس رمضان کے روزے کا پورا اجر ملے گا۔ گویا کہ اب اس عورت کو 2 اجر ملے۔ جب حیض آ گیا، روزے چھوڑ دیے، اللہ کا حکم مانا، اس کا اجر، اور پھر رمضان کے بعد جب قضا کرے گی تو پھر رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کا اجر اللہ جل جلالہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بعض عورتیں دوائیاں استعمال کرتی ہیں، گولیاں کھاتی ہیں کہ ہمارے رمضان المبارک کے جو دن ہیں یہ سارے کے سارے پاکی کے اندر گزرے، ہمارے وہ ایام خاص نہ آئیں۔ حیض کو روکنے کی تدبیر کرتی ہیں، بعض ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں، بعض دوائیاں کھاتی ہیں، بعض گولیاں مخصوص ہوتی ہیں وہ کھا کر ان دنوں کو روکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے روزہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے، اپنے حیض کو روکنے کے لیے اس نے گولی کھائی اور اس کا حیض رک گیا، اب یہ پاک تو ہے، روزہ رکھے گی، فرض بھی ہوگا اس کے اوپر روزہ، اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور نماز پڑھے گی تو وہ بھی اس کی صحیح ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ گولیاں کھا کر اپنے ایام کو روکنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع کرنا یہ زیادہ اجر ہے۔ شریعت اور عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے اندر ہو اور اللہ کے فیصلوں کو مان کر کی جائے، اس کے اندر زیادہ اجر ہوتا ہے۔ حیض کو روکنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوگا، صرف ایک جسمانی فائدہ ہے، تن آسانی والا ہے کہ انسان کو تھوڑی بہت آسانی مل جاتی ہے وہ کام کاج کے اندر، کہ اب رمضان مبارک سارے گھر کے افراد کے لیے سحری بنانی ہے اور افطاری بنانی ہے تو ہم اپنی بھی انہی کے ساتھ سحر اور افطار کر لیں گے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد ہم روزے رکھیں گی تو پھر اٹھنا اور سحری بنانا اور افطار کا انتظام کرنا یہ مشقت ہوگی۔ بس صرف یہی فائدہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گی، آپ کو پورا اجر ملے گا۔ اگر آپ نے حیض روک لیا اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو اجر تب ملے گا جب آپ کی نماز قبول ہوگی،
اور اتنا اجر ملے گا جتنا آپ کی نماز بہتر ہوگی، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی۔ اگر 50% کی ہے تو 50% اجر ملے گا، 70% کی ہے تو 70%، 100% کی ہے تو 100%۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا اور آپ راضی ہو گئیں تو آپ کو 100% پوری نماز کا پورا اجر ملے گا۔ تراویح بھی آپ پڑھتی ہیں تو آپ کو پوری جتنی نماز ہے پورا اجر ملے گا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور قرآن پاک آپ تلاوت کرتے ہیں رمضان المبارک، جو آپ کو پاکی کے دن ملے ہیں، اگر آپ روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرتے ہیں تو ان ایام کے اندر بھی آپ کو 1 سپارہ تلاوت کرنے کا اجر ملے گا۔ اگر آپ 10 سپارے تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 10 سپارے تلاوت کرنے کا اجر ملے گا۔ کیوں کہ آپ کو اللہ نے منع کر دیا، لہذا آپ اللہ کے حکم سے رکی ہوئی اور تلاوت نہیں کر رہی، لہذا اللہ جل جلالہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ذکر اذکار آپ ان رمضان کے یعنی پاکی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور ایام حیض کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ باقی صدقات خیرات اب سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں گولیاں کھاتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ایام کے جو دن ہوتے ہیں، ایام جو ہوتے ہیں حیض کے، یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پھر وہ اپنے بچے بھی نہیں جن سکتی ہیں، اور یہ ایام ان کے خراب ہو گئے تو کتنی بیماریاں اس کے اندر سے اور پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں، لمبے عرصے تک وہ بیمار رہتے ہیں، علاج کرانا پڑتا ہے، وہ پیسوں کا خرچ جو ہوتا ہے وہ یعنی خود اپنے آپ کو اپنے پیسے ضائع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہی ہیں۔ اس بات سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالو، اپنے آپ کے اندر بیماریاں پیدا نہ کرو۔ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، بیماری بھی اسی کے اندر ہے، پیسوں کا اسراف، بیمار ہو گئے پھر دوائیاں اور مشقتیں یہ سارے اس کے اندر آئیں گی، جس سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں حج کا ہی سفر ہوگا کہ ایک مقام کے اوپر صرف مقام کے اوپر ہم تھے اور مجھے حیض آ گیا اور میں رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ، کیوں رو رہی ہو، لگتا ہے کہ آپ کو حیض آ گیا ہے؟ تو کہنے لگی جی مجھے حیض آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ بنایا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے اجازت دی ہے رخصتوں کی، جن چیزوں کی رخصت اللہ نے دی ہے، اس رخصت کے اوپر عمل کرنا انسان کرتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے دل کے اندر اس کے تھوڑا بہت عجیب سا رہتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے تھا، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جس طرح اللہ کو عزیمتیں پسند ہیں اسی طرح اللہ کو رخصتیں پسند ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا اللہ جل جلالہ کو پسند ہے۔ لہذا اب حکم یہ ہوگا کہ اگر کسی نے حیض روک لیا اور وہ رمضان مبارک میں پاک رہی، اس نے روزے رکھے، اس کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور اس کو اجر بھی ملے گا، ساتھ اس کے نماز پڑھے گی، نماز کا بھی اس کو اجر ملے گا اور اس کے ذمے سے فرض بھی اتر جائے گا، اور اس کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نماز قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت قبول فرمائے اور اجر دے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو روزے تو صحیح ہوں گے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لینا چاہیے، اور اپنے مشقت میں بھی اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ اور اگر ایسا ہوا، اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں دوائی وغیرہ کھاؤں گی اور میرے مینسز وغیرہ خراب ہو جائیں گے، نظام صحیح نہیں رہے گا، پھر بھی کھائے گی تو پھر اس کو گناہ ملے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا گناہ، اور پھر ان دوائیوں کے اوپر خرچ ہونے والے پیسے وہ گویا کہ خود یہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہی ہے، اس کا بھی گناہ ملے گا۔ مشقت میں بھی ڈالے، مشقت میں بھی پڑے گی اور گناہ بھی اٹھائے گی۔
اللہ جل جلالہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔